بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیاری کا علم تمام ہمسایوں اور قرب و جوار کے لوگوں کو چند ہی لمحوں بعد ہو گیا۔ مہاجرین و انصار کی عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئیں اور پھر یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ گھر کے اندر عورتوں کا جمع کثیر جمع ہے۔ مسجد نبی شریف میں عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اطہار نے امام علی مقام کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فریاد کر رہا ہے کہ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے جگر گوشۂ بطول سلام اللہ علیہا، خدا کے لیے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ اے جوانان جنت کے سردار، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں تلخ ہو جائیں گی۔ یا امام، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اے شہزادۂ رسول، آپ گلشن رسول کی بہار ہیں، ہمیں اپنے سایہ عاطفت سے محروم نہ کریں۔ امام علی مقام کا جواب۔ امام علی مقام نے محبان خاص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، مہربان دوستو، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ آپ کو کیا بتایا جائے کہ مدینہ منورہ کی بہاروں کے چھوٹ جانے کے خیال سے ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ جنت کو چھوڑ جانا آسان تو نہیں ہے، اور پھر ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے، اسی مدینہ منورہ میں جسے تاراج کرنے کے لیے دشمنان دین پر تول رہے ہیں۔ احباب کو روتے تڑپتے چھوڑ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو محلہ کی عورتوں کو فریاد کرتے پایا۔ آپ نے نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے سب کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان دلایا، مگر وہ بیچاریاں مطمئن کیا ہوتیں، بس اشک بار آنکھوں سے الوداع کہہ کر آہیں بھرتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ پھر آپ اہل بیت کرام کو جلد از جلد تیاری مکمل کر لینے کا حکم فرما کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حسین اپنی والدہ محترمہ کے مزار پرانوار پر اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بیتتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین اور آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل دہلا دینے والا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں اور انتہائی کرب کے عالم میں مزار اقدس پر باہیں پھیلا دیتے ہیں۔ سسکی بندھی ہوئی ہے اور ماں کے حضور میں فریاد کرتے ہیں، اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، آج تیرا حسین تیرے دربار پہ تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس ماں امی، تیرے نازو کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینہ کی زمین تنگ کر دی ہے۔ میری پیاری ماں، حسین بزدل نہیں، حسین نے تیرا دودھ پیا ہے۔ حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ حسین امام الانبیاء کی زبان کو چوستا رہا ہے۔ میری پیاری امی، مجھے جان جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ امی جان، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آیا ہوں، میری فریاد سنو، میرا آخری سلام قبول کرو۔
مجھے الوداع کہو، مجھے تسلی دو، میرے لیے دعا فرماؤ کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا معصوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو مجھے استقامت نصیب ہو۔ تیرے جوان اکبر کا لاشا دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں۔ ماں، میرے لیے صبر و استقامت کی دعا کرو۔ پیاری امی، آپ نے کبھی کسی کا سوال رد نہیں کیا، آج تیرا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے۔ آخری بار تیرے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ رکھنا۔ پیاری ماں، تیرے دربار سے حسین مایوس نہ لوٹے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام عالی مقام کا گلا رنج جاتا ہے۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بننے لگتے ہیں۔ ماں کا جواب: ادھر امام عالی مقام کی یہ حالت ہے، ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی قبر انور کو لرزہ آ جاتا ہے۔ زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ کے مزار اقدس سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چر جاتا ہے۔ ماں کا پیار کائنات عالم کو سوز و علم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، میرے لال چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا، میرے حسین اب کچھ نہ کہنا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہ و بالا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے، تیری فریاد نے ماں کے سینے پر چھریاں چلا دی ہیں۔ میرے لال، دل تو یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دولہا بناؤں، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں۔ لیکن میری مجبوری ہے میرے چاند، میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھنس جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میرے نازوں کے پالے حسین، تیرے درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل دہلا دیا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال، تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے، تجھے دنیا کے تمام شہیدوں کا قافلہ سالار بننا ہے، تمہیں ماں کی دودھ کی لاج رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لہو کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند، اٹھو اور باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخ روئی حاصل ہو جائے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹے، میں آؤں گی، تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت کا نظارہ کروں گی۔ دشت کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوں سے ٹھنڈا کروں گی، تیرے گھوڑوں کی سموں سے کچلی ہوئی سربریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کروں گی۔ میرے لال، میں تیری لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تیری بہادری کے جوہر دیکھوں گی، شہربانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی۔ لوگ قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر کی قبر پر آنسوں کا چھڑکاؤ کروں گی۔ میرے لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تیرے ابا بھی ساتھ آئیں گے، تمہارا بھائی حسن بھی ساتھ آئے گا، ہم سب تمہارا امتحان دیکھیں گے۔ لوگ مرنے والے کے کفن پر مشک کافور ملتے ہیں، لیکن جب تم شہادت کا جام نوش کرو گے تو تمہارے نانا کی عنبر فشاں زلفیں بکھر جائیں گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تم یقیناً کامیاب رہو گے۔ اس کٹھن امتحان میں تمہارے سوا
کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم فاطمہ کے دودھ کی ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت و نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس کے مشوروں کو قبول کرنا، اس کا دل نہ توڑنا۔ اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب و کامران رہے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح صبر و استقلال کا پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تجھے الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام قبول کرتی ہے۔ میرے بیٹے، تیرا سلام قبول نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ میرے چاند، یہ جدائی عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں۔ میرے حسین، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تیری گردن پر پھرنے والے ظلم و استبداد اور جور و جبر کی تلوار اس جدائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ خدا حافظ میرے چاند، خدا حافظ۔ فضا پھر خاموش ہو جاتی ہے، وہی پرہول سناٹا چھا جاتا ہے۔ غمزدہ ساری فضا تھی، فلک تھراتا رہا، غم کے آنسو صورت شبنم میں برساتا رہا۔ پوچھئے خاتون جنت کے دلگیر کو، الوداع کیسے کہا تھا آپ نے شبیر کو؟ حسین اٹھے، ماں کی قبر انور کو قدموں کی جانب سے بوسہ دیا اور عالم بے خودی میں الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتے ہوئے واپس لوٹے۔ الوداع اے امی جان، الوداع، الوداع اے بنت رسول، الوداع اے مالک رداہ تطہیر، الوداع، الوداع خاتون قیامت، الوداع، الوداع اے مرکز مہر و محبت، الوداع، الوداع بنت نبی خاتون قیامت، الوداع، میری امی جان، میرے دل کی راحت، الوداع، یاد رکھنا اب میرا وقت شہادت، الوداع، بھول نہ جانا کہیں امی میری فریاد کو، کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو۔ اسی عالم میں الوداع کہتے ہوئے امت المومنین کے مزارات پر آئے، ان تمام مقدس مزارات کو بوسے دیے، جنت البقیع کے دیگر مکینوں کو سلام کہا اور پھر ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی سی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور قبر انور کو چوم کر فرمایا، محترم ننھے ماموں جان، آج حسین آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں اور آپ امام الانبیاء کی گود میں کھیل رہے تھے۔ نانا جان کو دوہری خوشیاں حاصل تھیں، خدا تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا۔ نانا جان نے مجھے رکھ لیا اور آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ میں آپ کا فدیہ نہ ہو سکا، لیکن آپ میرا فدیہ ہو گئے۔ ماموں جان، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا قرض اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ مصطفیٰ ہیں۔ میرے ننھے ماموں جان حسین کا سلام، الوداع، اور پھر آپ نانا جان کے حضور میں تشریف لے جاتے ہیں۔